السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ داعی رضوانی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی علما۔ ایمانیات کا ہمارا یہ 46 لیکچر ہے۔ تو آئیے میں آپ کو شاید آپ کے لیے یہ میرے الفاظ سننے آپ کو شاید اچھے نہ لگیں، لیکن حقیقت تو ایسے ہی ہے نا۔ اس حقیقت کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ آپ کر سکو گے نہ میں کر سکتا ہوں، اور انتظار ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ قبر میں لیے چلتا ہوں آپ کو آپ کی ایمانیات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلی گھڑی ہے جب انسان جو ہے نا انتقال کر جاتا ہے، تو سب سے پہلا جو آپ کی جو منزل ہے وہ قبر ہے۔ اور قبر بیسیکلی یہ عالم برزخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عالم برزخ جو ہے یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا نفخہ وہ پروڈیوس نہیں کر دیتے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور میں پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ کہیں گے تو ہم تو قبر میں لیٹے ہوئے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ہم تو سوئے ہوئے تھے یہاں پہ، کون تھا جس نے ہمیں جو ہے نا یا اس قبر سے، جب قبر پھٹ جائے گی، لیکن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ پھر ہر ایک نفس کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے وہ کیا چھوڑ کے آیا تھا۔ اور اس وقت، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا قیل ارجعون، قیل ارجعون، وہ کہے گا کہ مجھے واپس بھجوا دو ایک دفعہ، ٹھیک ہے، نعمل صالحا فیما ترکت، تو میں ایک نیک عمل کروں گا، ٹھیک ہے، جو میں کر کے آیا ہوں نا، غیر الذی، اس کے علاوہ کوئی نیک عمل کر کے آؤں گا، اب مجھے یقین آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ربنا اننا سمعنا، ٹھیک ہے نا، اب ہم نے سن بھی لیا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھ بھی لیا ہے، اور اب ہم انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ارجعون، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہے گا مجھے واپس اللہ تو مجھے بچوا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، واپس جانے کا کوئی سین ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب یہ عالم برزخ میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ عالم برزخ میں قبر میں دو ہی کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وہ عذاب کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو ہے نا اس کو سلا دیا گیا ہے اور ایسی میٹھی نیند سلا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی اس کو مطلب لائک وائز اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتوں کی حفاظت ہے کہ کوئی بھی بندہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی شور بھی پروڈیوس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے دلہا دلہن کو سلایا جاتا ہے پہلی رات میں، اور کوئی بندے کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے کمرے کو ناک کیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب قبر میں جانا ہے، قبر میں فرشتوں نے ابھی جو ہے نا منکر نکیر ان کا آنا، ٹھیک ہے، اور سوال و جواب کا ہونا، یہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ابھی جو مردہ ہے، ٹھیک ہے، جب قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوری طور پر اس کی روح اس کے اندر دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جانے والے بندوں کی جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، تو فرشتے آ جاتے ہیں، اٹھ۔ تو جو ایمانیات ہے
مومن بندہ جو ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ جو ہے نا ایمانیات بالصلاح میں کہا تھا کہ آپ کی ایمانیات قبر میں ہی سب سے پہلے جو ہے نا وہیں پہ آپ کی جانچ پڑتال ہو جائے گی. تو وہ جو ہے نا وہ کہے گا بھائی تو سائڈ پہ ہو، وہ دیکھو سامنے سورج وہ غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز کا وقت ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لوں پھر میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. یہ کیا ہے؟ یقین تھا. اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ قبر میں جب میں ہوں گا تو میرا اسی طرح کا ہی ایمان ہوگا جس طرح آج میں اپنے اندر ایمان کو محسوس کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر ایسا ہی ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر اس فرشتے نے جو مجھ سے سوال کرے گا اس کے منہ میں پتھر، اس کی ضرورت کہ مجھ سے سوال کر سکے، مجھ سے پوچھے من ربک ما دینک من نبیک. ٹھیک ہے، یہ ہے ایمانیات. ٹھیک ہو گیا. اب وہ پوچھے گا من ربک ما دینک من نبیک، تو ساری زندگی آپ رٹا لگاتے رہو. ٹھیک ہے، ساری زندگی رٹا لگاتے رہو. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان یقین نہیں ہے، تو پھر زبان سے یہی نکلے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، لا ادری. 3 سوال پوچھیں گے، تینوں میں لا ادری. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ منافق ہوں گے. ٹھیک ہے، اور منافق بھی ان کی منافقت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، قبر میں بھی چلے گی، حشر کے میدان میں بھی چلے گی. حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی وہ منافقت جو ہے نا وہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اعضاء کو جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان کو قوت گویائی دیں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو منافق کہہ دے گا اللہ ربی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی تھے، نبینا، اور دین میرا اسلام تھا، الاسلام دینی، اسلام میرا دین تھا. تو جواب تو ٹھیک دے دیا. اب فرشتے کو بھی تو پتہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی تو سمجھا کے بجھوایا گیا ہے نا. تو فرشتہ چوتھا سوال جو ہے نا وہ اس کے اوپر کرے گا. جب یہ 3 سوالوں کا ایک تو ہو گیا لا ادری لا ادری لا ادری، کام ختم، خلاص ختم. ایک نے جواب ٹھیک دے دیے، ٹھیک ہے، لیکن ہے منافق. ٹھیک ہے. اب وہ چوتھا سوال پوچھے گا وما یدریک، اچھا تم نے سوالوں کے جواب تو ٹھیک دے دیے، تو رٹا لگایا ہوا تھا، تو نے رٹا جو ہے نا ہمیں سنا دیا، تجھے کیسے پتہ لگا؟ اب یہاں پہ آزمائش آ گئی نا، آزمائش آ گئی نا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے ایک ثابت قول کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر کے میدان کے اندر بھی. وہ بندہ ہل نہیں سکے گا اپنی ایمانیات کے اوپر. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تیرے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، تو غمزدہ نہیں ہوگا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. ٹھیک، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہ الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوگا اس کے لیے، وہ خوشخبری دیں گے ان کو. ٹھیک ہے نا. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری دیں گے، اس کو ثابت قدم رکھیں گے. قرآن ساتھ آ جائے گا، قرآن کھڑا ہو جائے گا ساتھ آ کے کہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کے پاس قریب نہیں جانا، اس سے سوال نہیں کرنے تمہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوگا نا مومن اور منافق، اب وہ جواب کیسے دے رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، آمنت بہ، میں ایمان لے کے آیا تھا اسے. تو میں نے آپ کی ایمانیت کا پتہ، ایمان بالقلب، ٹھیک ہے، تصدیق باللسان اور العمل بالجوارح. ٹھیک ہے. عمل جو ہے جب تک نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ پچھلی دونوں چیزیں جو ہے نا اس کی بھی اہمیت جو ہے نا وہ اتنی رہے گی. تو
منافق جو ہے نا، اب وہ جواب دے گا کہ میں یہ ساری چیزیں مجھے اللہ کی کتاب نے بتائی ہیں، میں نے اس کو اپنی پڑھا ہے، میں ساری عمر اس کو پڑھتا رہا ہوں، میں اس کے اوپر جو ہے نا کاربند رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس نے مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ جائیں گے، وہ کہیں گے نم سو جا۔ وہ امل منافق، اور منافق کیا کہے گا؟ منافق کہے گا سمیت الناس، لوگوں سے سنا تھا، سمیت الناس یقول الشیء، وہ اس طرح کی بات کیا کرتے تھے کہ ہم دین اسلام پہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، فقلت، میں نے بھی یہی کہہ دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے نا قبر کے اندر ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے، وہ اندھا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پورے جن و انس میں مل جائیں نا، اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے، تو تمام انسانیت کے جن و انس اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھاتے جو اس اندھے فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ ہتھوڑا جو ہے نا، اگر کسی چٹیل چٹان کے کنارے پہ لگے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ اس کے نا یہ پیچھے لگائیں گے، یہاں پہ وہ اس کے پیچھے ماریں گے نا، اس کا بھیجا پھٹے گا، وہ بھیجا پھٹنے کے بعد جو ہے نا ایسے بکھر جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کی سر کی شکل بنائی جائے گی، پھر اس کو مارا جائے گا، اور یہ قیامت تک من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ عالم برزخ کے ساتھ، اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، قبریں پھٹیں گی اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور من ورائی عذاب غلیظ، اس کے اب ایک اور گہرا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہے آپ کا ایمانیات کا امتحان قبر کے اندر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔